پیغمبر حرمت روح پیغمبر یک نظر کن سوئے ماں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، غوث العالم محبوب یزدانی سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمت و رضوان کا آستانہ امراض جسمانیہ کے ساتھ ساتھ امراض روحانیہ کا بھی بہترین شفا خانہ ہے. یہاں پر جن، آسیب، بھوت پریت، جادو ٹونا وغیرہ کے مریض آتے ہیں اور شفا یاب ہو کر جاتے ہیں. اس آستانے پر آنے والا ہر مریض چلہ کش ہوتا ہے اور چلہ کے دوران جو امور ضروری ہوتے ہیں انہیں وہ کرنا پڑتا ہے. لیکن چلہ کتنے دن کا ہونا چاہیے اور ایک مریض یہاں پر کتنے دن تک رک سکتا ہے، اس تعلق سے میں آج آپ کو اس ویڈیو میں بتانا چاہتا ہوں. میں نے یہاں پر دیکھا ہے کہ لوگ آتے ہیں اور ایک چلہ مکمل ہونے کے بعد پھر دوسرا چلہ، پھر تیسرا چلہ کرتے ہیں. بلکہ بعض لوگوں کو تو میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ وہ چلہ کے نام پر سالوں سال یہاں پر گزار دیتے ہیں. کیا ایسا کرنا اس آستانے میں اس کی اجازت ہے؟ اور کیا حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمت و رضوان نے اس تعلق سے کچھ فرمایا ہے؟ ناظرین کرام، آپ اگر یہاں آ کر دیکھیں گے اور جو لوگ چلہ کرتے ہیں ان سے پوچھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بہت دنوں سے پڑے ہوئے ہیں لیکن مرض اچھا نہیں ہو رہا، مریض شفا نہیں پا رہا ہے. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. ان میں سے ایک جو سب سے بڑی وجہ میں جہاں تک سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہاں پر آنے کے بعد لوگ آستانہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمت رضوان میں مکمل یکسوئی کے ساتھ چلہ کش ہونے اور اس بارگاہی سے لو لگانے کے بجائے ادھر ادھر چلے جاتے ہیں. کبھی اس مزار پہ، کبھی اس مزار پہ، کبھی اس قبر پہ، کبھی اس قبر پہ، نہ جانے کیا کیا اور کن کن ناموں سے ان قبروں کو پکارا جاتا ہے. ہم نے دیکھا ہے، ہم جانتے ہیں اچھی طرح سے کہ بہت سارے ایسے قبور ہیں، بہت سارے ایسے مزارات ہیں جن کا کوئی وجود نہیں ہے، فرضی ہے، لیکن لوگ وہاں پر جاتے ہیں. ظاہر سی بات ہے، جب آپ نے اپنا فیصلہ اور اپنا مقدمہ سپریم کورٹ میں رکھ دیا ہے تو پھر آپ یہاں سے دوسری طرف کیوں جا رہے ہیں؟ کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ مخدوم پاک کا آستانہ چھوڑ کر دوسری جگہ آپ کا مقدمہ کا فیصلہ ہوگا؟ آپ نے جب اپنا مقدمہ یہاں پیش کر دیا ہے تو پھر اسی جگہ پر آپ کا فیصلہ ہوگا، یہاں سے آپ نہ ہٹیں. یہ بہت بڑی وجہ ہے جو لوگوں کو کافی دنوں تک یہاں رکنا پڑتا ہے اور پھر بھی شفا نہیں پاتے ہیں. مخدوم پاک کے آستانے میں چلہ کش ہونے کے لیے جو مخدوم پاک نے فرمایا کہ کتنی مدت تک رہنا چاہیے، آپ نے بشارت دی تھی خواب میں آ کر، اور میں پورا واقعہ آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے ہوا. آپ نے فرمایا تھا کہ میرے دربار میں ایک چلہ سے دوسرے چلہ تک رہنے کی گنجائش نہیں ہے. اور آج آپ دیکھیے کئی چلے کیا کئی سال تک لوگ رک جاتے ہیں. آئیے اس تعلق سے میں حضور اعلیٰ حضرت اشرفی میاں علیہ رحمت و رضوان کا ان کا اپنا ایک واقعہ جو انہوں نے اپنے اوائل عمر میں دیکھا تھا وہ انہوں نے نقل کیا ہے. میں وہ واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. سر سید احمد خان دہلوی کو اچھی طرح سے جانتے ہیں. ان کی نواسی کا معاملہ ہے کہ ان پر بھوت اور جن اور آسب وغیرہ سوار ہو گیا. بہت تعویذ اور گنڈے کیے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا. سر سید احمد خان کے داماد کو پتہ چلا کہ کچھوشا شریف کے اندر آستانہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہے اور وہاں پر چلہ کش ہونے سے اس طرح کے امراض سے شفا ملتی ہے. یہ سننے کے بعد انہوں نے اپنی لڑکی کو یعنی سر سید خان کی نواسی کو اپنے بھائی یعنی ان کے چچا کے ساتھ روانہ کر دیا اور وہ لوگ یہاں پر آئے. اور وہ پھر بعد میں جب ان کو چھٹی ملی، 40 دن کا چلہ تھا، 1 مہینہ قریب گزرا جا رہا تھا لیکن کوئی فیصلہ نہیں. اس بچی پر کچھ بھی افاقہ نہیں بلکہ روز روز جو ہے حاضری بڑھتی جا رہی تھی اور کسی طرح کا کوئی افاقہ نہیں ہو رہا تھا. تو ایک دن اس لڑکی کے والد، ان کا نام سید میر بادشاہ ہے، انہوں نے آستانِ عالیہ پر
اوپر پہنچ کر مزار پر بہت عقیدت کے ساتھ اور پورے حضور قلب کے ساتھ انہوں نے ہاتھ رکھا اور ایک شعر پڑھا. ان کا شعر یہ تھا کہ باغ عالم میں نہ ہوگا کوئی ہمسا بے نصیب، آئے ایسے باغ میں اور خالی دامہ لے چلے. ناظرین اکرام، یہ عرض حال کرتے ہوئے وہ روتے ہوئے اپنے کمرے میں آئے جہاں وہ ٹھہرے تھے، اور ادھر اسی رات کو اس مریضہ کو خواب میں یہ نظر آیا کہ حضرت مخدومہ کائنات سیدۃ النساء حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمت الرضوان کے روضہ مبارک کے دروازے پر کھڑی ہیں. حضرت خاتون جنت نے ارشاد فرمایا کہ فرزند اشرف، یہ لڑکی میری ذریت سے ہے، اس پر جلدی توجہ کرو کہ اچھی ہو جائے. حضرت مخدوم پاک نے عرض کیا کہ ہمارے دربار میں، غور کیجیے گا اس جملے پر، حضرت مخدوم پاک نے فرمایا کہ ہمارے دربار میں ایک چلہ سے دوسرے چلہ تک ٹھہرنے کا معمول نہیں ہے، جمعرات کو اس لڑکی کی صحت کلی ہو جائے گی. ناظرین کرام، ہوتا یہ ہے کہ اس لڑکی کو جمعرات کے دن جو ہے وہ ایک عاصب آتا ہے، جن آتا ہے، اور پھر جو ہے نا وہ صحت یاب ہو جاتی ہے. لیکن اس بیچ میں ایک اور واقعہ یہ ہوتا ہے کہ اس لڑکی کے چچا کو جو ساتھ میں آئے تھے ان کو بھی خواب آتا ہے، اور حضرت مخدوم پاک علیہ رحمت و رضوان ان کو فارسی زبان میں ایک شعر پڑھ کر سناتے ہیں. وہ شعر یہ ہے کہ با ذکر کبیرگی برود وہ علی بخش خادم ہمراہ رود. یہ شعر انہوں نے جب سنا، اس کا مطلب انہیں سمجھ میں نہیں آیا، تو اس شعر کا مطلب سمجھنے کے لیے اور اس خواب کی تعبیر سمجھنے کے لیے اعلیٰ حضرت اشرفی میاں علیہ رحمت الرضوان کے پاس وہ پہنچتے ہیں، اور حضور اشرفی میاں نے ان کو اس خواب کی تعبیر بتائی اور یہ کہا کہ تم مخدوم پاک کی ذکر کرتے جاؤ، ان کی بڑائی کرتے جاؤ، اور اپنے ساتھ علی بخش جو خادم ہے ان کو ساتھ لو. پھر معمول کے مطابق، اسی خواب کے مطابق ایسا ہی کیا گیا. حضرت مخدوم پاک کی ذکر کیا گیا، ان کی بڑائی بیان کی گئی، اور پھر جو ہے نا ساتھ میں علی بخش خادم بھی تھا. یکایک دیکھتے کیا ہے کہ وہ لڑکی جہاں پر چلہ کش تھی آستانے کے صحن میں، وہ اوپر اٹھتی ہے اور پھر دھڑام سے گرتی ہے، پھر اوپر اٹھتی ہے پھر گرتی ہے. یعنی ایک انسان کے قد کے برابر اوپر اٹھنا پھر گرنا، یہ دیکھ کر کے ان کے والد کو اور ان کے چچا کو یہ احساس ہوا. یہ احساس کیا، یقین ہو گیا کہ اگر میری بچی صحت مند بھی ہو جاتی ہے تو پھر بھی یہ اوپر نیچے گرنے کی وجہ سے اس کی ہڈیاں چور چور ہو جائیں گی، وہ کسی قابل نہیں رہیں گی. لیکن جب وہ اوپر نیچے کر رہی تھی تبھی وہ کہہ بھی رہی تھی ہائے جلا ہائے جلا ہائے جلا. پھر اس کے بعد جب اس لڑکی کو ہوش آیا تو اس کے والد نے پوچھا، بیٹی یہ بتاؤ تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں، تمہاری ہڈی میں کوئی چوٹ تو نہیں، تم کو کوئی پریشانی تو نہیں؟ تو اس لڑکی نے کہا، ابا حضور مجھے کوئی پریشانی نہیں، مجھے کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں. الغرض وہ لڑکی شفا یاب ہوتی ہے اور پھر اس آستانہ سے شفا حاصل کر کے اپنے گھر کو روانہ ہو جاتی ہے. ناظرین کرام، کہنا یہ ہے کہ ہم اور آپ مخدوم پاک کے آستانے پر چلہ کش ہوتے ہیں، ضرور ہوئیے، مگر پورے یقین کے ساتھ، پورے وثوق کے ساتھ اور پورے حضور قلب کے ساتھ آپ یہاں پر چلہ کش ہوئیے. اور جب ایک چلہ پورا ہو جائے تو دوسرے چلہ کے لیے نہ ٹھہریے، فوراً اپنے گھروں کو روانہ ہو جائیے. اگر آپ کا کام نہیں ہوا ہے، پھر آپ کو چلہ کش ہونا ہی ہے، تو گھر جائیے، وقفہ کیجئے، پھر دوبارہ آئیے اور چلہ کیجئے. یہ مخدوم پاک کا بنایا ہوا اصول ہے کہ ایک چلہ سے دوسرے چلہ تک ٹھہرنے کے یہاں پر معمول نہیں ہے. اگر ہم اور آپ اس طریقے پر کریں گے تو ہمیں اور آپ کو بہت فائدہ ہوگا. مخدوم پاک کا یہی بتایا ہوا طریقہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں.